رحم اللہ عنکر الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز ملت اسلامیہ، ماہ سفر کا آغاز شروع ہو چکا ہے. آج شب 6 ایام عزا، ایام سوز پوری دنیا میں عروج پر ہے. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اس کے لیے خالص رکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کی جاتی ہے اور انسان عبادت کر سکتا ہے. اس سے یہ دوسرا پہلو کہ انسان عبادت کرے تو صرف اس عمل میں، اس عبادت میں اپنے پروردگار کی نیت رہے. اس دنیا میں بہت سارے عبادت کرنے والے موجود ہیں. چاند کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، چرند ہے، پرند ہے، بہت ساری مخلوقات الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. یعنی جو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو بھی ہم عمل انجام دے رہے، نماز ہے، روزہ ہے، وہ سب اور سب اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی قابل عبادت، کوئی بھی قابل تعریف، کوئی بھی قابل حمد نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا، دیکھیے عبادت تبھی خالص رہے گی جب آپ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. شیطان نے کیا کہا؟ سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہوں نے تو نے خالص بنایا ہے. یعنی اللہ اشارہ بھی کر رہا ہے کہ عبادت کے پیچھے ہم نے شیطان کو لگایا ہے، اور وہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر عبادت میں شریک رہیں گے، لیکن جو اس کو تو نے خالص بنایا ہے ہم اس میں شامل نہیں رہیں گے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. تو اب دیکھو گے کہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے، علاوہ ان لوگوں کو جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں. سبحان اللہ عما یصفون. ذات خدا پاک و پاکیزہ منزہ ہے تمام صفات سے، مگر خدا کے مخلص بندے اس کی توصیف کریں گے.
تو عزیزان 20 منٹ کے اندر اپنے عنوان کو تمام کر دوں گا۔ عبادت یعنی عبدیت، بندگی، پیروی کرنا، اطاعت کرنا پروردگار کی۔ اب ہر عمل میں کیسے اخلاص باقی رہے سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں کہ اللہ نے انسان کے پیچھے ایک مہرہ بنا رکھا ہے، ایک ایسا اسلحہ دیا ہے کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا نام شیطان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو انسان اچھی طریقے سے عبادت کرتا، کوئی خلل واقع نہ ہوتا، اس کی عبادت میں ہمیشہ اخلاص رہتا۔ تو عزیزان یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو عزیزان خدا محتاج تھا کہ شیطان کو گمراہ کر کے انسان کے لیے بنایا تاکہ انسان عبادت کرے اور انسان کا امتحان لیا جا سکے، تو اس لیے شیطان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ عزیزان ایسا نہیں، یہ سوال، یہ چیز بھیجا ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ پہلے سے ہی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس میں خود ہی 2 چیزیں رکھ دی تھی، ایک وہ چیز جو اچھائی کی طرف تمایلات رکھے، ایک وہ چیز جو برائی کی طرف تمایلات رکھے۔ یہاں پہ اگر شیطان ہوتا نہ ہوتا تب بھی انسان برے کام کو انجام دیتا، تب بھی انسان اچھے کام کو انجام دیتا۔ شیطان کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ انسان کو بہکائے، اس لیے اس دنیا میں آیا کہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اسفل سافلین، اعلی علیین میں سے سب سے چھوٹی، سب سے پست جگہ اسفل سافلین زمین ہے، تو اللہ نے اس زمین پہ اتار دیا سب سے پست جگہ، اور اس کے علاوہ پھر کہا کہ جاؤ اس دنیا میں نے تم کو چھوڑ دی، قیامت تک عیش کرتے رہو۔ پھر یہ جو سارا تسلسل، عزیزان اب ایک واقعے پھر بات ختم کر دوں، کیسے انسان کے اندر، انسان کے عمل کے اندر شیطان حلول کرتا ہے، یعنی بہکاتا ہے۔ ایک عابد، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا، بہت بڑا عابد گزار۔ اس زمانے میں پیڑ کی پوجا ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی، لوگ درخت کی پوجا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے شیطان حلول کر کے آواز پیدا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا شیطان درخت سے آواز پیدا کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے لوگوں سے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اولوہیت سے دوری کر رہا ہے تاکہ اللہ کی عبادت لوگ نہ کر سکیں۔ کیا دیکھا کہ اس کے غیرت جاگی، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ تو اس کے اندر جلال آیا، جذبہ آیا، جوش آیا، کہا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ کلہاڑی لے کر آتا ہے، درخت کے پاس آتا ہے، سوچا کہ میں درخت کو کاٹ دوں۔ تو پھر شیطان انسانی شکل میں نمودار ہوتا ہے، کہتا ہے اے عابد تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں۔ کیوں کاٹ رہے ہو؟ کیوں؟ اس کی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ اللہ کی طرف سے بھٹک رہے ہیں اور پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا اچھا تم کو یہ کیا ملے گا؟ کہا ثواب ملے گا، اللہ مجھے اجر دے گا۔ اچھا تمہیں اجر چاہیے، ٹھیک ہے میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں اجر دینے کا، میں تمہارے مصلی کے نیچے اشرفیہ دوں گا، اور اس اشرفیوں کو لے جا کر کے مساکین فقیر میں بانٹ دینا، اور اس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا اور اجر دے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے کیا ہوا تھا؟ لڑائی ہوئی تھی دونوں میں، شیطان اور عابد میں۔ شیطان ہار جاتا ہے، کس بنیاد پہ ہارتا ہے آگے بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انسانی شکل میں آتا ہے، اس کو یہ اشرفیوں کا جو لالچ دیتا ہے۔ وہ گیا نماز پڑھی، پھر دیکھا مصلی کے نیچے کیا ہے؟ اشرفیہ موجود ہے، اشرفیوں کو لیتا ہے مساکین فقیروں میں بانٹ دیتا ہے،
اور اس کی تعریف لوگ کرنے لگتے ہیں، یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت سخی ہے، جو بھی پیسہ ملتا ہے، جو بھی اشرفیہ اس کو ملتی ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پھر ایک دن اچانک یہ ہوا کہ اس کے مسلح کے نیچے سے اشرفیہ نہیں مل رہی۔ پھر وہ گھبرایا، شیطان نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں مسلح کے نیچے سے اشرفیہ تم کو دوں گا، اور شیطان نے اس کو دھوکہ دیا، وعدہ خلافی کی۔ پھر آیا کلہاڑی لے کر، پیڑ کو چاہا کاٹ دیا جائے۔ پھر شیطان آتا ہے، کہا اچھا تم پیڑ کر کاٹو گے، پیڑ کو کاٹو گے؟ کہا ہاں، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو نے کہا تھا کہ اشرفیہ ملیں گے، کیوں نہیں مل رہے؟ پھر جب لڑائی ہوتی ہے عزیزان گرامی، پھر یہاں پہ شیطان جیت جاتا ہے۔ کس بنیاد پہ شیطان جیت جاتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، پہلی فرصت میں جب آیا تھا عابد پیڑ کاٹنے کے لیے تو وہ شیطان سے جیت گیا تھا، لیکن جب دوسری صورت میں جب پیڑ کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ شیطان سے ہار جاتا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ تو عزیزان گرامی، جو پہلی فرصت میں درخت کو کاٹنے کے لیے آیا تھا وہ کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں آیا تھا، بلکہ خالصتاً للہ آیا تھا کہ یہاں پہ اللہ کی عبادت کے بجائے درخت کی عبادت ہو رہی ہے۔ پھر جب دوسری صورت میں جب آتا ہے تو وہ خالصتاً للہ نہیں آتا ہے، بلکہ اس بنیاد پر آتا ہے کہ اس کے مسلح کے نیچے سے اشرفیہ نہیں مل رہی۔ پھر شیطان کہتا ہے اچھا تو ہار گیا، تجھ کو پتا ہے تو کیوں ہار گیا؟ تو اچھا بتاؤ کیا وجہ تھی؟ کہا کہ دیکھو جب تم پہلی صورت میں آئے تھے خالصتاً للہ آئے تھے، اور جب دوسری صورت میں آئے ہو اشرفیہ کی وجہ سے آئے ہو، میں نے تم کو دھوکہ دیا، تم کو میں نے ورغلایا، تم کو اپنے وسوسے سے تم کو دھوکہ دیا اور دین سے رائے حق سے بھٹکا دیا۔ جب دوسری نیت پیسے کے لیے اشرفیہ کے لیے ہوئی تو انسان شیطان سے ہار گیا، عابد شیطان سے ہار گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انسان جب بھی کوئی بھی عمل دے، انجام دے، تو وہ خالصتاً للہ انجام دے، وگرنہ وہی ہوگا جو عابد کے ساتھ دوسری صورت میں ہوا تھا۔ یعنی انسان ہر معاملے میں شکست کھائے گا، کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو بس عزیزان گرامی، یہ تھی انسان کے عمل کہ انسان خالص انجام دے، وگرنہ انسان خالص انجام نہیں دے گا، خالصتاً للہ انجام نہیں دے گا، تو اس کی جگہ پر اللہ نے شیطان کو بٹھا رکھا ہے کہ اس عمل میں شامل ہو جائے گا جو آپ کو رائے حق سے بٹھا دے گا۔ بس عزیزان مظلوم میں کربلا کے میدان میں جنگ تھی، ایک دین کے لیے جو اخلاص کا پیکر بن کے قیام کیا، اور ایک جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی پاداش کو بالائی تک پہنچانے کے لیے جنگ کی، اپنے آپ کو بلندی تک پہنچانے کے لیے، شہرت اختیار کرنے کے لیے جنگ کی۔ کربلا کے میدان میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ 10 محرم جب آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام دین کی خاطر کبھی علی اکبر کو، کبھی عباس علمدار کو، کبھی اون محمد کو پیش کرتے ہیں کہ جاؤ میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے تمہاری قربانی ضروری ہے، اگر دین بچے گا تو تیری قربانی کے ذریعے سے بچے گا، دین کا قیام نافذ ہوگا تو آپ کی قربانی کی وجہ سے۔ ہاں عزاداران مظلوم میں کربلا، جب علی اکبر کی قربانی کا وقت آتا ہے تو ایک مرتبہ علی اکبر
इमाम हुसैन के करीब आते हैं। बाबा, आपने हर एक को जंग करने के लिए इजाजत दी, मगर बाबा मैं भी चाहता हूं कि मैं भी जंग करूं, आप मुझे इजाजत दे दीजिए। कहा अकबर, जाओ पहले उनसे इजाजत मांगो जिसने तुम्हें चक्कियां पीस पीस कर पाला है। हाँ आज़ादारा ने मजलूम करबला अली अकबर फूफी अम्मा जनाब ज़ैनब के पास आते हैं। कहा अम्मा, मैं जानता हूं कि आपके अरमान बहुत हैं, आपने मुझे चक्कियां पीस पीस कर पाला है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं अपने बाबा की मदद करने के लिए। आज मेरी जरूरत है कि बाबा की मदद की जाए। हाँ आज़ादारा ने मजलूम करबला एक एक से रुखसत होते हैं, जनाब ज़ैनब से भी रुखसत होती है। एक जुमला कहती है जनाब ज़ैनब, बेटा एक चीज का ख्याल रखना कि हम तमाम का जो अरमान है वो उसकी लाज रखना। हाँ आज़ादारा ने मजलूम करबला बहुत मुख्तसर इमाम हुसैन के पास आए अकबर। कहा बाबा, फूफी अम्मा ने हमें इजाजत दे दिया है, आप भी इजाजत दे दीजिए। हाँ आज़ादारा ने मजलूम करबला इमाम ने अली अकबर को इजाजत दिया। कहा बाबा हमें सवार कर दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को सवार किया। रवायत ने लिखा है कि 7 मरतबा इमाम हुसैन ने अली अकबर को सवार किया। कभी सवार करते हैं, कभी नीचे उतार देते हैं। क्या कहते हैं अली अकबर, बाबा आप मुझे बार बार सवार करते हैं, कभी कभी बार बार उतार देते हैं, आखिर माजरा क्या है? बेटा अगर तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत इतनी शिद्दत होती जितनी मोहब्बत मेरे दिल में अली अकबर की है तो तुम्हें एहसास होता। हाँ आज़ादारा ने मजलूम करबला अपने आप को हुसैन रख कर देखो, फिर तुम्हें एहसास होगा कि हुसैन के दिल में अली अकबर की मोहब्बत कितनी शिद्दत अख्तियार कर ली है। हाँ आज़ादारा ने मजलूम करबला रवायत ने लिखा है कि इमाम ने इस घोड़े पर सवार किया, अली अकबर गए करबला की जानिब। क्या देखते हैं कि पीछे से कोई आ रहा है। क्या देखा कि मेरे बाबा घुटनों पर चल करके मेरे पीछे आकर कुशाई कर रहा है। बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, आपने फिर मुझे आकर कुशाई क्यों की? बेटा अगर तुम साहिबे औलाद होते तो तुम्हें एहसास होता कि बेटे की मोहब्बत बाप के दिल में कितनी होती है। हाँ आज़ादारा ने मजलूम करबला, बेटा तुम जा रहे हो, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहना क्योंकि तू शबीह रसूल है। बेटा जाना अच्छी से लड़ाई करना, ताकत से लड़ाई करना, जवानी मर्दानगी दिखाना। हाँ आज़ादारा ने मजलूम करबला अली अकबर मैदान करबला में आते हैं। क्या देखते हैं? सारे जालिमों ने अली अकबर का हुजूम, अली अकबर को घेर लिया। एक से जालिमों ने जिसके पास कुछ न था वो उस चीज से इमाम जनाब अली अकबर को अजियत पहुंचाता था। रवायत ने लिखा है कि चारों तरफ से अशासकियों ने घेर लिया अली अकबर को। एक मर्तबा एक जालिम ने इशारा किया अली अकबर को नेज़े से वार किया जाए। हाँ आज़ादारा ने मजलूम करबला एक जालिम ने एक ऐसा नेज़ा मारा, सनसनाता हुआ वो नेज़ा अली अकबर के सीने में चुभता है। हाँ आज़ादारों, अली अकबर घोड़े पे संभल न सके, ज़मीन से जमीन पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, ऐ बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। आज़ादारा ने मजलूम करबला इमाम हुसैन करबला के मैदान में आते, बेटा तुम कहाँ हो, नजर नहीं आ रहा? बाबा मैं इधर हूँ। बाबा जालिम ने मुझे नेज़ा मारा है। कहा तेरा बाप बहुत साबिर था, आज तेरे बाबा का इम्तिहान हो जाएगा कि तेरा बाबा कितना साबिर है। आज़ादारा ने मजलूम करबला इमाम हुसैन ने अली अकबर को जानू में बैठाया। कहा बेटा तुझे तकलीफ तो नहीं हो रही? बाबा बहुत तकलीफ हो रही। इमाम ने
پہلی مرتبہ علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنا چاہا، نہیں نکلا۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب دوسری مرتبہ نکالنا چاہا نہیں نکلا، تیسری مرتبہ نکالنا چاہا، یا علی ادرکنے، تیسری مرتبہ علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا۔ ارے روایت نے لکھا نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا سینہ چھلنی ہو گیا، علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ آزاداران والوں کربلا، امام نے کہا کیا تیری وصیت ہے اکبر بیٹا؟ مجھے پتا ہو۔ اکبر نے کہا بابا میری وصیت ہے کہ مجھے صغرا سے ملا دو۔ آزادارو، امام نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جو ہی علی اکبر نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا، اکبر کچھ نظر آ رہا، بابا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ارے ذرا غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے کچھ نظر آئے، بابا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آزادارو، جب علی اکبر نے تیسری مرتبہ کہا بابا ارے نہ دکھاتے تو اچھا تھا، بیٹا کیا ہو گیا؟ بابا ارے جس جگہ سے میں نے رخصت کیا تھا صغرا کو، اس مقام پہ صغرا نے میرے قدموں کے نشان کے نیچے اپنے گالوں کو رکھے فریاد کر رہی ہے، بھیا علی اکبر مجھے کب لینے آؤ گے؟ آزادارو، یہ اکبر کی جدائی صغرا کو برداشت نہیں ہو رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسم بقضائہ و تسلیم لامرہ، ماتم حسین۔